الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو بنیادی تعلیم ہے، جوڑ کا جو ہوتا ہے، وہ شروع ہو رہا ہے۔ کیونکہ اتوار کے دن ہمارے ہاں مغرب کے بعد فرضین علم کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور یہ تعلیم بھی بہت اہم ہے، تو ان دونوں کو کیسے مرج کیا جائے، میں سوچ رہا تھا کہ دونوں کا اپنا اپنا فائدہ بھی باقی رہے اور وقت بھی اس کے مستعمال ہو اس کے متعلق۔ تو دل میں آیا کہ معاشرت یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے آج کل کے لحاظ سے، کیونکہ اور فرضین علم ہے، تو شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن لوگ آج کل تقریباً دین سے اس کو نکال چکے ہیں۔ یہ دین کا ایسا نہیں ہے۔ نتیجتاً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جو اس دور کے مجدد ہیں، ان نے بالخصوص اس پر توجہ فرمائی اور اس کے متعلق ارشادات فرمائے اور اس پہ لوگوں کی ذہن سازی کی، اور نتیجتاً اصلاح نفس میں بھی ان چیزوں کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ کس طرح ہماری معاشرت صحیح معاشرت ہو، اسلامی معاشرت ہو، اور ان چیزوں سے ہم بچ جائے جو ہم بظاہر جن چیزوں کی اس کی ضروریات کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس پر حضرت کی ایک تحریر ہے، ہاں جی، رہنما تحریر ہے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ حضرت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت فرماتے بعد ہم صلات کے عرضے کہ اس وقت دین کے 5 اجزاء میں سے عوام نے تو صرف 2 ہی اجزاء کو داخل دین سمجھا، یعنی عقائد اور عبادات، اور علماء ظاہر نے تیسرے جز کو بھی دین اعتقاد کیا، یعنی معاملات کو۔ مشائخ نے چوتھے جز کو بھی دین قرار دیا، یعنی اخلاق باطنی کی اصلاح کو۔ لیکن ایک 5ویں جز کو آداب و معاشرت ہے، قریب ان تینوں طبقوں نے الا ماشاء اللہ اکثر نے تو اعتقاداً دین سے خارج اور بے تعلق قرار دے رکھا ہے، اسی وجہ سے اور اجزاء سے تو کم و بیش خاص طور پر یا عام طور پر یہ نواز و تعلیم ہوتی ہے، لیکن اس جز کا کبھی بھی زبان پر نام تک نہیں آتا۔ اس لیے علماً و عملاً یہ جز بالکل نسیم منسی ہو چلا ہے، اور میرے نزدیک باہمی الفت و اتفاق میں جو کمی ہے اس کا بڑا سبب یہ سوئی معاشرت بھی ہے، یعنی بری معاشرت، کیونکہ اس سے ایک دوسرے کو تقدر انقباض ہوتا ہے، اور وہ رافع و مانع ہے انبساط و انشراح کا، جو اعظم مدار ہے الفت باہم دیگر کا۔ حالانکہ خود اس خیال کو کہ اس کو دین سے کوئی مس نہیں، آیات و حدیث و اقوال حکمائے دین کے رد کرتے ہیں۔ چنانچہ اس میں بعض بطور نمونہ کے پیش کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ فراخ کر دو تو جگہ فراخ کر دیا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ ارشاد ہے کہ دوسرے کے گھر میں گو مردانہ ہو، مگر خاص خلوت گاہ ہو، بغیر اجازت کے مت جایا کرو۔ دیکھیے اس میں ہم جلیسوں کی راحت اور کی رعایت کا کس طرح حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک ساتھ کھانے کے وقت 2 چوارے ایک دم سے نہیں لینا چاہیے، تاوک یہ کہ اپنے رفیقوں سے اجازت لے چکے ہوں۔ دیکھیے اس میں ایک خفیف امر سے محض اس وجہ سے کہ بے تمیزی ہے اور دوسروں کو ناگوار ہوگا ممانعت کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لہسن اور پیاز کھائے تو ہم سے علادہ رہے۔ دیکھیے اس خیال سے کہ دوسروں کو ایک خفیف سی اذیت ہوگی منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ مہمان کو حلال نہیں کہ میزبان کے پاس اس قدر قیام کرے کہ وہ تنگ ہو جائے۔ اس میں ایسے عمل سے ممانعت ہے جس سے دوسروں کی قلب پر تنگی ہو، اور ارشاد فرمایا کہ لوگ کے ساتھ کھانے کے وقت گو پیٹ بھر جائے، مگر جب تک دوسرے لوگ فارغ نہ ہو جائے ہاتھ نہ کھینچے، یعنی ویسے ہاتھ تھوڑا تاکہ اس کو وہ نہ ہو، مطلب شرم نہ ہو کہ بھئی میں فلاں تو مطلب سیر ہو گیا اور میں ابھی تک دیکھو گا رہا ہوں۔
لیکن شاید اس کو ابھی حاجت باقی ہو، اس سے ثابت ہو کہ ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرا آدمی شرما جائے۔ بعض آدمی طبعی طور پر مجمع میں سے کسی چیز لینے سے شرماتے ہیں، ان کو گرانی ہوتی ہے، یعنی سے مجمع میں کوئی چیز مانگی جائے تو انکار عذر کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ وہ پہلی صورت میں لینے کو جی چاہتا ہو، دوسری صورت میں دینے کو جی نہ چاہتا ہو، اس شخص کو مجمع میں نہ دے، نہ اس سے مانگے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار جابر رضی اللہ عنہ در دولت پر حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ آپ سے ناگواری سے فرمایا میں ہوں، یعنی اس سے معلوم ہو کہ بات صاف کہے جس کو دوسرے سمجھ سکے، ایسی گول بات نہیں کہنا چاہیے جس کے سمجھنے میں تکلیف ہو، جو الجھن میں ڈالتا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، مگر آپ کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہ ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار ہوتا تھا۔ اس سے مفہوم ہے کہ اگر کوئی خاص ادب و تعظیم یا کوئی خاص خدمت کسی کے مزاج کے خلاف ہو تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی خواہش ضرور ہو، جی چاہتا ہو، مگر دوسرے کو خواہش کو اس پر مقدم رکھے۔ بعض لوگ جو بعض خدمات پر اصرار کرتے ہیں وہ بزرگوں کو تکلیف دیتے اور ارشاد دیتے کہ دو شخص کو درمیان جا کر بیٹھنا حلال نہیں، بغیر ان کی اجازت کے استظہار ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا جس سے دوسروں کو کدورت ہو نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چینک آتی تو منہ ہاتھ یا کپڑے سے ڈانک لیتے اور آواز کو پست فرماتے، اس سے معلوم ہے کہ اپنے جلیس کی اتنی رعایت کرے کہ اس کو سخت آواز بھی اذیت و وحشت نہ ہو۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جو شخص جس جگہ پہنچ جاتا وہی بیٹھ جاتا، بعض یعنی لوگوں کو چیر پاڑ کر آگے نہ بڑھتا۔ اس سے بھی مجلس کا ادب ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اتنی ایذا بھی نہ پہنچائی جائے۔ اور سعید بن المسیب سے مرسلاً مروی ہے کہ عادت میں مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھے، تھوڑا بیٹھ کر اٹھ کھڑا ہو۔ اس حدیث میں کس قدر دقیق رعایت ہے کہ اس عمل کی کسی کی گرانی کا سبب نہ بنے، کیونکہ بعض اوقات کسی کے بیٹھنے سے مریض کو کروٹ بدلنے میں، پاؤں پہ لانے میں یا بات چیت کرنے میں گونا تکلیف ہوتی ہے، البتہ جس کے بیٹھنے سے اس کو راحت ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے جمعہ کے ضروری ہونے کو کہ یہی علت بیان فرمائے کہ ابتدائے اسلام میں اکثر لوگ غریب مزدور پیشے تھے، میلے کپڑوں میں پسینہ نکلنے سے بدبو پھیلتی، اس لیے غسل واجب کیا گیا تھا، پھر بعد میں وجوب منسوخ ہو، اس سے معلوم ہے کہ اس کی کوشش وہ واجب ہے کہ کسی کو کسی سے معمولی اذیت نہ پہنچے۔ سنن نسائی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ شب برات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سے آہستہ اٹھے اور اس خیال سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سوتی ہوں گی، بے چین نہ ہو، آہستہ سے نال مبارک پہنے اور آہستہ سے باہر تشریف لے گئے اور آہستہ سے کپڑا بند کیے۔ اس میں سونے والے کی کس قدر رعایت ہے؟ یہ ایسی آواز اور کڑکا بھی نہ کیا جائے جس سے سونے والے دفتن جاگ اٹھے اور پریشان ہو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے ایک طویل قصہ مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہاں مقیم تھے، بادشاہ آ کر لیٹ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو کرتے کہ شاید جاگتے ہو، مگر ایسی آواز میں سلام کرتے کہ اکثر اگر جاگتے ہو تو سن لے اور اگر سوتے ہو تو آنکھ نہ کھلے۔ اس سے بھی وہی اہتمام معلوم ہوتا ہے جو اس سے پہلے حدیث میں معلوم ہوا تھا اور بکثرت حدیثیں اس باب میں موجود ہیں۔ روایت فقیہ میں ایسے شخص کو جو طعام وغیرہ یا درس یا اوراد میں مشغول ہو سلام نہ کرنا مسئلہ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کسی مشغول یا شغل ضروری کے قلب کو منتشر اور دو جانب کرنا شرعاً ناپسند ہے۔ جیسے مسجد میں لوگ آ کر اپنے وظائف وغیرہ قرآن کی تلاوت مشغول ہے تو ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں باہر تو کسی کو سلام نہیں کریں، یہاں آ کر دھڑم سے کہیں گے السلام علیکم، مطلب جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، جو نہیں جہاں نہیں کرنا وہاں کرتے ہیں، جس کو ہم کیا کہیں۔ ہاں جی، تو نئی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ان دلائل میں مجموعی طور پر نظر کرنے سے بدلالت واضح معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے نہایت درجہ اس کا خاص اہتمام کیا ہے کہ کسی شخص کی کوئی حرکت، کوئی حالت دوسرے شخص کے لیے ادنا درجے میں بھی کسی قسم کی تکلیف و اذیت یا ثقل و گرانی یا ضیق و تنگی یا تقدر ان کے باعث یا کراہت و ناگواری یا تشویش و پریشانی یا توحش و خلجان کا سبب اور موجب نہ بنے۔ اور اشعری علیہ السلام نے صرف اقوال اور اپنے فعل سے ہی اس کے اہتمام کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ خدام کے ضرب اعتنائی کے موقع پر ان کو صحیح آداب پر عمل کرنے پر مجبور فرمایا۔
ان سے کام لے کر بھی بتلایا۔ چنانچہ ایک صاحبی ہدیہ لے کر آپ وسلم کی خدمت میں بغیر سلام و استئذان داخل ہو گئے۔ آپ وسلم نے فرمایا باہر واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں حاضر ہو جاؤں؟ اور پھر حقیقت حسن اخلاق مع الناس، اس کی بنیاد اور اساس یہی مرے کہ کسی کو کسی سے ایذا و کلفت نہ پہنچے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع الفاظ میں ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اور جس عمل سے یعنی مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور جس عمل سے اذیت ہو گو صورتاً خدمت مالی ہو یا جانی ہو یا ادب ہو یا تعظیم ہو، جو عرف میں حسن خلق سمجھا جاتا ہے، مگر اس حالت میں وہ سب سوئی خلق میں داخل ہو گئے، کیونکہ راحت کی جانب خلق ہے مقدم خدمت پر کہ پوست خلق ہے، اور کشر بلالت کا بیکار ہونا ظاہر ہے، اور گو شاعر ہونے کی مطلب باب معاشرت مؤخر ہے، باب عقائد و عبادت فریضہ سے، لیکن اس بات اعتبار سے کہ عقائد و عبادات کے اخلال سے اپنا ہی ضرر ہے اور معاشرت کے اخلال سے دوسروں کا ضرر ہے، اور دوسروں کو ضرر پہنچانا اشد ہے، اپنے نفس کو ضرر پہنچانے سے اس درجے میں اس کو ان دونوں پر متقدم ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں یہ ارشاد فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، وہ جو دال ہے حسن معاشرت پر ذکر میں مقدم فرمایا، صلاۃ و خشیت و اعتدال فی الانفاق و توحید پر، جو کہ باب اطاعت مفروضہ اور عقائد سے، اور یہ تقدم الفرائض تو محض بعض وجوہ سے ہے، لیکن نفل عبادت پر اس کا تقدم من کل الوجوہ۔ یہاں پر یہ نقطہ بیان فرمایا کہ اگرچہ معاشرت کا نمبر مطلب ظاہر بعد میں آتا ہے عبادات سے اور عقائد سے، اور ہاں جی لیکن یہ کہ چونکہ وہ تو صرف اپنے لیے ہے نا، یعنی مطلب یہ کہ عقائد بھی اپنے ہی ہوتے ہیں اور عبادات بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، معاشرت میں دوسروں کے ساتھ ڈیلیں گے، معاملات میں بھی دوسروں کے ساتھ ڈیلیں گے، معاشرت میں بھی دوسروں کے ساتھ ڈیلیں گے، تو معاشرت میں اگر کوئی شخص ان چیزوں کی پرواہ نہ کرے تو دوسروں کو تکلیف ہے۔ اب میں آج کل کے دور کے لحاظ سے کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ مثلا کوئی شخص یہ ناپسند کرتا ہو کہ میرے گھر کے سامنے کوئی گاڑی نہ کرے، تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ دوسرے کے گھر کے سامنے بھی گاڑی نہ کرے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جس طرح میں اس پر تنگ ہوتا ہوں اور ظاہر مطلب ہے کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، تو اسی طریقے سے دوسرے کا بھی یہی حق ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ جو انسان اپنے لیے پسند کر لے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، تو اس کا کنٹری یہی ہے کہ جو اپنے لیے نہ پسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی، کیونکہ ظاہر مطلب اگر خود کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ چونکہ حضرت تانوی مذہب کے سلسلے میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو ڈاکٹر فلاح صاحب نے مجھے ایک دن فرمایا کہ ایک صاحب کی خلافت میں نے 1 سال مؤخر کی تھی اس وجہ سے کہ اس نے گاڑی غلط جگہ پہ کھڑی کی تھی، گاڑی غلط جگہ پہ کھڑی کی تھی اس کی وجہ سے۔ اب آج کل کون خیال کرتا ہے اس کا؟ اچھا کمال کی بات یہ کہ جس وقت ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو جس کی غلطی ہوتی ہے زیادہ شور وہی کرتا ہے، زیادہ شور وہی کرتا ہے کہ مطلب جو لوگ کہیں کہ بھئی اس کی غلطی نہیں ہو، حالانکہ اس کو صاف نظر آؤ کہ بھئی غلطی اس کی، لیکن شور زیادہ وہی کرے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا احساس نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں یہ باب اپنے آپ کے لیے مطلب مختص کرنا پڑے کہ ہم اس کو سیکھیں، یعنی اس میں دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کام ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے کوئی تکلیف کے باعث نہ بنوں، تو اس کو انسان ذہن میں رکھے تو بہت ساری باتیں ان کو خود ہی سمجھ میں آئے گی، وہ کتابوں میں شاید نہیں لکھی ہوں گی، لیکن اب کتابوں میں تو تب لکھے جائے جب ان کے سامنے آئی ہوں گی۔ اب کوئی ایسی چیز جو آپ کے سامنے تو آتی ہے، جیسے پہلے اب گاڑی کھڑی کرنا اس وقت پرانی کتابوں میں تو یہ نہیں ہوگا نا، ہاں جی، کیونکہ اتنی گاڑیاں تھی نہیں لوگوں کے پاس، تھی تو بیل گاڑی ہوتی تھی یا کوئی اور اس قسم کی چیز، تو بیل گاڑی کے رکھنے کی اپنی جگہ ہوتی تھی، گھر بھی بڑے کھلے ہوتے تھے اسی میں کھڑے کرتے تھے، دروازے کھلے ہوتے تھے۔ اب تو گھر گھر گاڑی ہے، تو ظاہر ہے یہ مسئلہ آج کل کا جدید ہے۔ اس طرح موبائل کا جو مسئلہ ہے وہ آج کل کا جدید ہے، اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں جو آج کل کے جدید ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ذہن کے اندر اگر دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے احتساب، خود احتسابی،
اور یہ 2 حدیثیں سامنے رکھے جائیں کہ جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہ پسند کرے، اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں۔ تو ان 2 حدیثوں میں غور کرنے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہم اس کو نہ کریں۔ بہت ماشاءاللہ یعنی اس کے اندر بہت گہرائی پائی جاتی ہے ان 2 حدیثوں میں۔ اگر اس میں اندر غور کر لیں تو بہت سارے مسائل ہمیں خود مطلب اس کا اوپر، اب دیکھیں مثال کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں، اب ذکر کرنا یا ثواب والا ذکر ہوگا یا علاج والا ذکر ہوگا، جس نیت سے بھی میں ذکر کر رہا ہوں لیکن دوسرے کا خیال مقدم ہے۔ بس اگر کوئی سو رہا ہے تو میں اس کو جگانے لوں، یعنی سونے کی جگہ اور سونے کا وقت ہو، یہ بھی سمجھ آنا چاہیے۔ اب اس وقت اگر آ کر کوئی یہاں سو جائے تو یہ تو اس کی غلطی ہے نا، نہ سونے کی جگہ ہے اور نہ سونے کا وقت ہے۔ لیکن اب رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں اور آپ اٹھے ہو جی، آپ زبردست اہتمام سے آپ نے ذکر شروع کر لیا، تو اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت ہے جہری زبان سے، وہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے دوسروں کو، یعنی آپ ایک نفل کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو فرمایا نا، آخر میں فرمایا حضرت کہ جو نفلی کام ہے اس پر تو بالکل یا جو ہے نا مطلب جو ہے نا اس کو فقیت حاصل ہے۔ اب آپ نفل کام کر رہے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تہجد، یا آپ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرح کرنا چاہیے جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا آہستہ سے اٹھے اور جی مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے کواڑ بھی بند کیے، مطلب کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ اور یہ صحابہ کرام نے جو فرمایا کہ آتے تھے تو اگر ہم سو رہے ہوتے تھے اس آواز سے سلام کرتے کہ اگر جاگ رہا ہو تو جواب دے، اور اگر جاگ نہیں رہا ہو، سو رہا ہو، تو اس سے جاگے نہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ اگر اس طرح یعنی ان چیزوں میں غور کر لیں تو بہت کچھ ہمیں انشاءاللہ ملے گا۔ چنانچہ حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو نماز روزہ کثرت سے کرتی تھی مگر اپنے ہمسایوں کو ایذا پہنچاتی تھی، اور دوسری نماز روزہ نہیں کرتی تھی مگر ہمسایوں کو ایذا نہیں پہنچاتی تھی۔ آپ نے پہلے کو دوزخی اور دوسرے کو جنتی فرمایا۔ دیکھو، اور باب معاملات سے کوئی حیثیت مذکور سے مقدم نہیں، کیونکہ کتائی سے بھی دوسروں کو ضرر پہنچتا ہے، مگر دوسری حیثیت سے یہ اس سے بھی اہم ہے، اور یہ کہ گو عوام نہ صحیح مگر خواص معاملات کو داخل دین سمجھتے ہیں، اور باب معاشرت کو بجز اخص الخواص کے بہت سے خواص بھی داخل دین نہیں سمجھتے، اور گو بات سمجھتے بھی ہیں مگر معاملات کے برابر اس کو محتم بشان اعتقاد نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے عملاً بھی اس کا اعتنا کم کرتے ہیں، اور اخلاق باطنی کی اصلاح عبادت مفروضہ کے حکم میں ہے، جو حیثیت تقدم معاشرت العبادات کے اوپر مذکور ہو چکی ہے وہ یہاں پر بھی جاری ہے۔ غرض اس جز یعنی باب معاشرت کا سبب اجزائے دین سے مقدم اور محتم بشان ہونا کسی سے من وجہ اور کسی سے من کل وجہ ثابت ہو گیا، مگر باوجود اس کے عوام کا تو بکثرت اور خواص میں سے بعض کا اس کی طرف خود عملاً بھی التفات کم ہے، اور جو کسی نے خود عمل بھی کیا مگر دوسروں کو وہ اجانب ہو یا اپنے متعلق ہو روک ٹوک یا تعلیم اصلاح کرنا مفقود ہے۔ مثلا گھر میں جو مائیں ہیں وہ بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے، آج باپ جو ہے نا اس چیز پر ٹوکتے نہیں ہیں کہ اس سے فلاں کو تکلیف ہوگی یا اب نہ کرو۔ یہ چیزیں مطلب تقریباً لوگوں کے ڈیٹا بینک سے خارج ہو چکے ہیں، تو یہ چیز دوبارہ لانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا بار بار تذکرہ کرنا پڑے گا، اور اس پر غور کرنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کے خلاف، یعنی معاشرت کے حسن معاشرت کے خلاف۔ ابھی حضرت نے عام باتیں کی ہیں، عام باتیں سے مراد یہ ہے کہ وہ جنرل بات کی ہے، اس کی اہمیت بیان کی ہے، تفاصیل بیان نہیں کی۔ تفاصیل پر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مثلا شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے، فوتگی کے موقع پر کیا ہوتا ہے، ہاں جی، یا اس طرح ہمارا جو کوئی عید والا معاملہ ہوتا ہے، عید کے دن کیا ہوتا ہے،
ہاں جی، ہمارے گھروں میں، ہمارے محفلوں میں کیا ہوتا ہے. اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا ملنے جلنے میں کیا ہوتا ہے. یہ کہ کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ ہے جو ان کا ہم خیال رکھتے ہو، جن کا ہم خیال نہیں رکھتے. تو بہت ساری بات ایسی ہیں جن کی تفاصیل کتابوں سے معلوم ہو سکتی ہے، اور ویسے خود غور کرنے سے بھی اس کا معلوم ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس پر خصوصی توجہ دینی پڑے گی. تو جو ٹاپکس اس کے اندر کورڈ ہیں وہ آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، مطلب ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس میں اسی سے ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں. اس میں اس کے بعد آتے ہیں ازدواجی زندگی، رسم و رواج، قانون کی پاسداری، انصاف، حقوق و فرائض، مہمان نوازی، امانت داری، اخوت، اظہار رسانی سے اجتناب، خدمت خلق اور فیض رسانی، تحائف کا تبادلہ، عیادت کرنا، وعدے کی پاسداری، جماعت کے ساتھ رہنا، حیا جوہری ایمان ہے، صدق، نفاست، صفائی اور پاکی، امر بالمعروف و نہی المنکر، عبادت، تعلیم و تربیت. یعنی یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، لیکن صحیح اصول پہ آ جائیں. اب ازدواجی زندگی کہاں نہیں ہے؟ ہر جگہ، ہر گھر میں. لیکن کیا ہم اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں؟ مثلا بیوی کا جو حق ہے کیا میاں پورا کرتے ہیں، اور میاں کا جو حق ہے کیا بیوی پورے کرتی ہے؟ اولاد کے جو حقوق ہے کیا مطلب جو ہے والدین پورا کرتے ہیں، اور ماں باپ کے جو حقوق ہے کیا اولاد پورا کرتے ہیں؟ ہاں جی، اس طریقے سے ہم لوگ ذرا غور کر لیں تو بہت سارے مسائل. ابھی صبح جا رہے تھے، راستے میں بات کر رہے تھے، یہ بہو اور ساس والا معاملہ اکثر جب ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب ساس جو ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے کہ مجھے بہو نے بس بہو نے مجھ سے سب کچھ دے دیا. ہاں جی، مطلب وہ ایک چیز بھی بہو کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتی. مطلب وہ بالکل شادی کے بغیر جیسے تھی نا، مطلب ڈیپینڈنٹ ماں کے اوپر، اسی طریقے سے وہ مطلب اس کو رکھنا چاہتے ہیں کہ بس وہ ذرا بر بھی، بلکہ اس کا جو جائز حق ہے وہ بھی اس کو دلوانے پہ مطلب جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوتی. حرص کی بات ہے، اس کو ہم حرص کہیں گے، توجہ کا حرص. اور دوسری طرف بیوی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بالکل بھول چکی ہوتی ہے کہ اس کی بھی ماں ہے جیسے میری ماں ہے. مثال کے طور پر اگر اپنی ماں کو بلانا ہو تو اس کے لیے کیسے تیاری کرے گی؟ جو اگر شوہر کے ماں کو بلائیں گے تو اس کے لیے کیسے تیاری کریں، اور اگر رسم رواج کی وجہ سے تیاری کر بھی رہے گی تو ساتھ ساتھ کوس بھی رہے ہوگی. یہ ایسی مطلب یہ ساتھ ساتھ مطلب دل کے اوپر بوجھ سمجھ کر جو ہے نا مطلب وہ تیاری کر رہے ہوگی. تو کیا ہے بات؟ یہ سب معاشرت کے صحیح خلاف بات ہے، صحیح معاشرت کے خلاف بات ہے. سب کا اپنا اپنا حق ہے. ماں کا اپنا حق ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، باپ کا اپنا حق ہے، بیٹے کا اپنا حق ہے، بیٹی کا اپنا حق ہے، بہن کا، بھائی، سب کا اپنا اپنا. اس کو معلوم کرو نا کہ کیا ہے. اب اگر کلیش ہوتا ہے تو اس وقت حکمت سے کام لے کر ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ سیکھو. حکمت سے کام لے کر ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ سیکھو، نہیں کہ کسی ایک طرف جھک جاؤ. ایک طرف جھکنے والی بات نہ ہو، بلکہ مثلا بیوی کی طرف جھک جائے تو ماں کی حق تلفی ہوگی، ماں کی طرف جھک جائے تو بیوی کی حق تلفی ہوگی. اس وقت یہ صورتحال ہے. دوسرا تو خیر دور کی بات ہے، جو بے دین لوگ ہیں ان کے تو مثالیں نہیں دی جا سکتی. دیندار لوگوں کی بات کر دو. مثلا مساجد کے اندر کمیٹی اگر پاورفل ہے تو امام کی خیر نہیں، اور امام پاورفل ہے تو کمیٹی کی خیر نہیں. ایک بغاوت کا سما ہے. مطلب کوئی بھی اپنے جائز حقوق پر ٹھہرتا نہیں، وہ دوسرے کا حقوق سلب کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. جی، تو ہم لوگوں کو کم از کم یہ حقوق پاسداری والی جو لائن ہے، حقوق و فرائض، تو میرے خیال میں شاید میں اسی کو آج ذرا اس کے پڑھ لوں، کیونکہ باقی ٹاپکس تو بہت ہیں تو پھر تو آپ لوگ پڑھ لیں گے، لیکن حقوق و فرائض ابھی بار بار ڈسکس ہو رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو جان لیں کم از کم. معاشرت کا سارا دار و مدار حقوق و فرائض پر ہے. ہر شخص پر مندرجہ ذیل حقوق ہیں. اس کا تو میرے خیال میں ہمیں باقاعدہ جیسے ہم کھانے کی آداب
بیان کرتے ہیں اور سونے کے آداب بیان کرتے ہیں، اور اس طرف ان کو بیان کرنا چاہیے بار بار. مطلب یہ ہمارے جو جوڑ وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح، مطلب اس میں ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح ہمارے راسخ ہو جائیں. صرف عمل کی دیر رہ جائے، علم میں کوئی کمی نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں بعد میں بتاؤں گا. صحابہ رضوان عنہم کے حقوق انشاءاللہ بعد میں بتاؤں. علماء کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، شریکیات کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، انسانیت کے حقوق، ملک و قوم کے حقوق. یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس سے محبت کی جائے، ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے. تو بہت لمبی بات تو نہیں ہے، مطلب مختصر بات ہے لیکن ڈیٹیل علم عمل کے ساتھ. صرف یہی بات ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے رضا کے لیے کیا جائے، یہ کوئی کم بات ہے. ہاں جی، جس پر عمل کرتے کرتے پوری عمر بھی گزر جائے پھر بھی نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. الحمدللہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کا شکر. اس کی اطاعت کیا جائے، یعنی شریعت پر عمل کیا جائے، اس سے محبت کی جائے. تصوف میں جو ذکر ہم کرتے ہیں، حضرت تانوی ہم سے فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اب ذکر اثر نہیں کرتا. بھائی ذکر کیسے اثر کرے؟ کوئی نیت ہی ذکر کی صحیح نہیں کرتے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت ذکر کی کیا نیت ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت حاصل، اللہ کی محبت حاصل. تو ذکر اگر کوئی کرتا ہے تو کس لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کرے. تو جتنا جتنا وہ ذکر کرتا جائے گا، نیت اگر یہی ہوگی تو اس کے ساتھ مطلب اس کو محبت حاصل ہوتی جائے گی، محبت حاصل ہوتی جائے گی. ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ اصل میں وہ جیسے ہر کام اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے، یہ پازیٹو اسپیکٹ ہے، اور کسی کو شریک نہ ٹھہرایا یہ نیگیٹو اسپیکٹ ہے، یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی ممانعت ہے. اور اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس میں تو عمل پر بہت زیادہ مطلب زور ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے ساتھ محبت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر حاضر غائب تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. بلغوا عنی ولو آیہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لہذا ہمارا کام ہے اگر میں کوئی چیز پہنچی ہے تو ہم آگے بڑھائیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز دے آگے بڑھانے کے لیے تو اس میں تو چیز آگے بڑھائے تو بس کام پورا ہو گیا. یہاں آدھا کام پورا ہو گیا. کیوں؟ خود اس پہ عمل کر کے آگے بڑھانا ہے. مطلب یہ نہیں کہ خود عمل نہ کر کے آگے بڑھاؤ، مطلب یہاں پر خود عمل کر کے آگے بڑھانا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے جائے. ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، یہی تو اساس ہے پورے دین پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اسی میں ہی کامیابی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیروی کرو، میرے اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے ساتھ محبت کی جائے، ہر نسبت کے ساتھ، مثلا سنت کے ساتھ محبت کی جائے، صحابہ کے ساتھ محبت کی جائے، اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے، اور امہات المومنین یعنی ہماری جو مائیں ہیں ان کے ساتھ محبت کی جائے. اور اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے جن کو کرنے کا فرمایا ہے ان کو کیا جائے، اور جن چیزوں سے رکنے کا فرمایا ان سے رکے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ادا پھر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال کوشش ہماری یہی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجا جائے. یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ پاک کی رحمت کو کھینچنے کا، بہت بڑا ذریعہ. جس پہ
پورے امت کے جو بڑے ہیں اکابر ہے مجتمع، اور جن کو بھی اونچا مقام ملے زیادہ تر اس پر ملا ہے. جیسے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فضائل درود شریف لکھنے پر سب سے اونچا مقام ملا اپنے طور پر. اندازہ کر یہ ان سے لکھوائی گئی تھی حضرت مولانا یاسین نگینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے یعنی مطلب میرے پیر کے دادا پیر ہے، یعنی ہمارے پردادا پیر میرا بھائی. تو یہ جو ہے مطلب انہوں نے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ فضائل درود شریف حضرت نے بہت ہرکریزی کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ اس کام کو کیا، اور اس میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ جو مطلب جو ہے وہ اس کو مطلب شامل فرمایا، اور پھر اللہ کا شکر الحمدللہ پورے دنیا کے اندر مطلب وہ اس کو ہمارے حضرت کو دفاع نے عام کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ بہت بڑا کام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اور اب بھی جو لوگ صحیح عقیدے کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا غلط عقیدے کے ساتھ تو ہر عمل خراب ہو جاتا ہے، لیکن اگر صحیح ہے، اچھا کمال کی بات یہ کہ جو باطل عقیدے والے نا وہ کر ہی نہیں سکتے. کمال کی بات ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. توفیق ان کو ملتے جن کا عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ وہ جو باطل ہے وہ ان کے ساتھ کچھ اور شامل کر لیتے، وہ چیز وہی نہیں رہتی. ہاں، یا پھر یہ ہے کہ جیسے لاؤڈ سپیکر ہو تو پھر پڑھتے ہیں، لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو نہیں پڑھتے. بھائی تم لوگوں کے لیے پڑھتے ہو یا اللہ کے لیے پڑھتے ہو؟ ظاہر مطلب ہے تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا ہے، اس میں لاؤڈ سپیکر کا کیا تعلق ہے؟ ہاں جی. تو یہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں اس کو جو ہے نا مطلب وہ کرنا چاہیے. اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صحیح العقیدہ لوگوں پہ شیطان کا بہت زیادہ فورس ہوتا ہے ان چیزوں سے ہٹانے کا، کیونکہ ان کو اس کا فائدہ مل رہا ہوتا ہے، سامنے نقد مل رہا ہوتا ہے. تو شیطان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو حاصل کر لے. تو آپ نے دیکھا صحیح العقیدہ لوگوں پہ بڑی محنت ہے کہ ذکر نہ کریں، درود شریف نہ پڑھیں. درود شریف کے بارے میں بھی اشکالات پر اشکالات. ہاں جی. اور جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ یہ بھی کہ ذکر کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں لوگ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کبھی بھی آپ کو وہ کام نہیں کرنے دے گا جو آپ کو اللہ کے ساتھ ملاتا ہے اور جس سے آپ کی اصلاح ہوتی ہے. وہ اس سے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا اپنے اپنے طریقے سے. اس کے بعد ہے صحابہ رضوان اجمعین کے حقوق. ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے، ان کو کسی چیز میں بھی ملامت کا نشان نہ بنائے. اللہ اللہ فی اصحابی لا تأخذن من بعد ومن احبهم فبحب يحبهم ومن ابغضهم فبغض يبغضهم. اتنا کلیئر آپ سے سب نے فرمایا، اے میرے امتیو تمہیں میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا واسطہ ان کو میرے بات ملامت کا نشانہ نہ بناؤ. ان کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ اصل میں میرے ساتھ محبت کر دیتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں وہ اصل میں میرے ساتھ بغض رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. اب دیکھو آپ سب کی ہر چیز کو اپنے اوپر رکھا. تو اب ظاہر ہے جو صحابہ سے کٹ گیا تو حضور سے کٹ گیا، جو حضور سے کٹ گیا وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ گیا، اور بس تباہ و برباد ہو گیا. اس کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ تو یہ والی بات ہے کہ ہمیں ذرا اس پہ سوچنا چاہیے. ان کو ملامت کے نشان نہ بنایا جائے، ان کو دشمنوں کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھا جائے. یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ رضوان سے مراد امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اہل بیت رضی اللہ عنہم ورضوان عنہن، عام صحابہ اور صحابیات سب اس میں شامل ہیں. جب صحابہ کا ذکر آتا ہے ایز اے ہول تو اس کا مطلب یہ سب اس میں شامل ہے، اور اگر بالخصوص آتے ہیں تو پھر وہی ہوتے ہیں جن کا ذکر ہے. جیسے امہات المومنین بھی صحابیات ہیں لیکن وہ امہات المومنین کے نام سے آ رہے ہیں، اور اہل بیت بھی صحابہ ہی ہیں لیکن مطلب اس وقت اہل بیت ہی مراد ہو. علماء کے حقوق، اس میں بھی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے آج کل.
اور کوتاہی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو ان کے تعارف کا ذریعہ ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، اور جو ان کے تعارف کا ذریعہ نہیں ہے اس کو دیکھا جاتا۔ اور مشائخ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے بالکل اس کا الٹ، جو ان کے تعارف کا ذریعہ ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، اور جو ان کے تعارف کا ذریعہ نہیں اس کو نہیں دیکھا، اس کو دیکھا جاتا۔ اب دیکھو عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم، اس میں عمل کا دعویٰ نہیں ہے۔ جو عمل کا دعویٰ ہے، بھئی کوئی عالم ہے تو میں نے اس کو علم والا سمجھا ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ یہ کتاب میرے پاس ہے تو اس کا کوئی عمل ہے کتاب کا؟ کوئی نہیں، لیکن میں اس کی بات مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں؟ سارے میں مانتا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ جو ٹھیک بات ہے وہ مانوں گا۔ تو کیا عالم کتاب سے بھی کم ہے؟ اس کو دیکھنا چاہیے نا۔ تو عالم کے علم کو دیکھو، عالم کے عمل کو نہ دیکھو۔ عالم کے عمل کا حساب خدا کے ساتھ ہے نا، وہ اللہ پاک کر لے گا نا، اس کے لیے کافی۔ تم اس کے ساتھ حساب کرنے والے کون ہو؟ تم اپنے حساب اپنے سامنے رکھو، دوسروں کا حساب اپنے سامنے کیوں رکھتے؟ تم اپنے حساب رکھو کہ میں کیسے ہوں۔ اور عالم سے آپ کو کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ کو اگر وہ صحیح عالم ہے اور علم کے اندر وہ گڑبڑ نہیں کرتا، مطلب صحیح بات بتاتا ہے، تو آپ جب بھی پوچھیں گے تو صحیح بات بتا دے گا، بس آپ کا کام تو ہو گیا نا۔ اب اگر خود عمل نہیں کرتا وہ ذمہ دار ہے، پھر اللہ پاک اسے پوچھے گا، لیکن وہ تیرے وجہ سے تو نہیں، وہ تو بس اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، وہ کر لے گا۔ ہمارا کام تو ہے کہ ہم تو اس سے علم حاصل کریں، ہم اس سے علم حاصل کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو عمل کرنے والا عالم ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ علم ضرور کریں، لیکن عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ عمل نہیں بھی کرتے پھر بھی میں ان سے سیکھوں گا۔ میرا مطلب ان سے، ان کے علم سے ہے، ان کے عمل سے نہیں ہے، ان کے عمل کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ علماء کا ادب کیا جائے، بعض دفعہ اس سے سوء خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ علماء کا ادب نہ کرنے سے بعض دفعہ سوء خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ ہاں جی، تو علماء کا ادب کیا جائے، ان کا کہا مانا جائے، اگر وہ صحیح بات کر رہے تو ماننا۔ ان کو انبیاء کا ورثہ مانا جائے، کیونکہ بھئی انبیاء کرام کا ورثہ تو یہ علم ہے نا، تو ان کے پاس آئے تو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی خدمت کی جائے۔ بھئی خدمت آپ ان کے علم کی وجہ سے کریں، ان کے عمل کی وجہ سے نہ کرے، تاکہ اس علم کو پھر ہو یہ علم مزید لوگوں تک بھی چلا جائے۔ اس لیے ان کے ساتھ تعاون کرے، یا ان کے ساتھ جو ہے نا مطلب خدمت کرے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ مطلب آپ اس کی شخصیت سے متاثر ہیں، نہیں، شخصیت تو الگ بات ہے، وہ کی اپنی بات ہے، لیکن آپ کو جو علم مل رہا ہے اس طرح دوسروں کو بھی علم ملنا چاہیے، تو اس کی خدمت اس لیے کہ تاکہ سلسلہ جاری رہے اور ان سے علم سیکھا جائے۔ باقی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے استفادہ کیا جائے تو بہت مفید ہوتے ہیں، استفادہ نہ کیا جائے تو بس ان کی وہ چیز چلی جاتی ہے ان کے ساتھ، ان کے پاس ہوتا ہے لیکن اب کوئی لینے والا نہ ہو تو بس مطلب وہ چیز چلی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، بعض بڑے خزانے ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، تو لوگ ان سے جو کہ استفادہ نہیں کرتے تو بس وہ ان کے ساتھ ہی چلے جاتے۔ والدین کے حقوق، اس کو میں مختصراً بس صرف دوہرا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ ان کا کہاں مانا جائے بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، ان سے محبت کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے وفات کے بعد ان کے لیے احسان ثواب کیا جائے، اور والد کے دوستوں اور ماں کے سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اولاد کے حقوق، ان کے پیدائش پر اچھا نام رکھا جائے، ان کی بہترین کفالت کے ساتھ ان کو اچھی تعلیم دی جائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کے ساتھ محبت کیا جائے، ان میں باہم فرق سے اجتناب کیا جائے۔ یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے، خود ہم لوگ اپنے اولاد کی درار ڈال لیتے ہیں، ایک کے ساتھ زیادہ محبت، دوسرے کے ساتھ کم، تو دشمنی میں شروع کر
سب کو تو برابر ہے، تو آپ کو سب کے ساتھ بالخصوص یہ دادا دادی اس میں زیادہ مشکل ڈالتے ہیں مطلب وہ جو ہے نا اپنے چوائس کے مطابق وہ اس قانون کے اپنے آپ کو مکلف نہیں سمجھتے، تو وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے، پورے خاندان کا بیڑا غرق کر دیتے۔ جوائنٹ سسٹم میں جو مسئلہ ہے بہت بڑا، وہ یہ مسئلہ ہے، اس میں جو ہے نا وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، ان کے لیے بشرط حلال امکان مناسب طریقہ چھوڑا جائے تاکہ وہ بعد میں مفلوک الحال نہ کرتے رہے، ان کی اچھی جگہ شادی کر دی جائے۔ بھائی شادی اس نے کرنی، تو نے نہیں کرنی، تیرے لیے جو اچھا ہے وہ نہیں ہے، ان کے لیے جو اچھا ہے وہ کرو۔ آپ نے اپنے لیے شادی تو کر لی نا، تو بس ٹھیک ہے نا، ہو گیا نا اب ان کے لیے سوچو نا کہ بھئی ان کے لیے کون سا مفید ہے، یہ سوچو۔ آج کل اپنی رشتہ داریاں نبھاتے ہیں تو اپنے اولاد کے اوپر توپ دیتے ہیں، نتیجے پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں تو چلتی رہتی ہیں۔ شریک حیات کے حقوق، اس میں تو ذرا کافی ہے، بیوی کے حقوق ہے، بیوی کے خاص حقوق ہے، شوہر کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، عام مسلمانوں کے حقوق ہے۔ تو اس پر بات کرنا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ دیر ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد حقوق انسانیت ہے، حقوق انسانیت میں یہ بھی کافی لمبا ٹاپک ہے، تو اس کو بھی ابھی نہیں ٹچ کیا جا سکتا، لیکن بہرحال میں نے آپ حضرات کے خدمت میں رکھ دیا۔ آپ اس کو خود جو معاشرت کا باب ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کھول لیں، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے مطلب یہ کہ اس کو دیکھ لیں اور اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر عمل نہیں ہو رہا ہو تو جن کا تعلق مجھ سے ہے وہ مجھے اطلاع کر دیں، یہ مسئلے ان میں مسئلہ اکثر میں کہتا ہوں اپنے عیوب کی اطلاع کر دو، تو ان کچھ چیزوں کو تو لوگ عیوب سمجھتے ہی نہیں ہے نا، لہٰذا ان کا تو کبھی ذکر ہی نہیں آتا۔ ہاں جی، حالانکہ ہمارے یعنی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اگر کسی کو مسئلہ ہو یعنی وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو اور ایپ جانتے ہو اپنا، تو وہ مجھے بھیج دے، اور اگر کسی اور کے ساتھ تعلق ہے تو پھر وہ ان کو بتا دے تاکہ وہ ان کی اصلاح کر لے۔ اصل تو اصلاح مقصود ہے، اللہ جل شانہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ ٹائم پورا ہو گیا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین